بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لسنرز۔ ہماری دادی کے اس گھر کا سیکنڈ فلور عموماً بند ہی رہتا تھا، یہاں کوئی نہیں جاتا تھا کیونکہ سب یہی کہتے کہ یہ بہت ہی بھاری جگہ ہے جہاں پر جنات کا سایہ ہے۔ اکثر ہمیں اوپر والے پورشن میں کسی کے قدموں کی چلنے کی آوازیں نیچے آتی رہتیں، لیکن گھر میں کسی کو بھی ان آوازوں پر تبصرہ کرنے کی اجازت نہ ہوتی۔ کبھی لگتا کوئی پیر گھسیٹ کر چل رہا ہے تو کبھی گھوڑوں کے بھاگنے کی آوازیں آتیں، کبھی لگتا کچھ بچے آپس میں فٹ بال کھیل رہے ہیں۔ الغرض اس پورشن میں طرح طرح کی پراسرار ایکٹیویٹیز کی وجہ سے یہاں کوئی کرایہ دار آج تک ٹک نہ پایا۔ تو دادی نے اوپر والے پورشن کا داخلہ بالکل بند کر دیا اور اس کی بجلی بھی کاٹ دی، اور اب گھر کا کوئی بھی فرد یہاں آنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ لیکن میں اس وقت کسی جن سے نہیں بلکہ اپنے خالو سے اپنی عزت بچانے کے لیے یہاں دوڑتی ہوئی آ گئی۔ سیکنڈ فلور پر قدم رکھتے ہی مجھے یہاں ایک عجیب سی ہلچل کا احساس ہوا۔ جانے کیوں ایسا لگا جیسے مجھے یہاں پر کئی آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ ٹھیک ٹھاک کسی کے ہونے کا احساس مجھے ہو گیا تھا، لیکن اپنے پیچھے سیڑھیاں چڑھتے خالو کی آوازیں درجہ بدرجہ میرے قریب آتے ہوئے سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ کہاں جاؤں؟ میں دائیں بائیں دیکھ کر بڑبڑائی۔ خالو بھی میرے سر پر پہنچ چکے تھے کہ اچانک کمرے کا دروازہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا اور میں بنا سوچے سمجھے اس کے اندر چلی گئی کہ اچانک دروازہ خود ہی بند ہو گیا۔ میں جوں ہی کمرے میں داخل ہوئی تو ایسا لگا جیسے یہاں پر بہت سارے لوگ موجود ہیں، کیونکہ ان کے بولنے کی آوازیں میں سن چکی تھی، لیکن یہ اور بات ہے کہ مجھے وہ دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ مگر اب میری موجودگی میں وہ سب ایسے چپ تھے جیسے انہیں سانپ سونگھ گیا ہو۔ میں انہیں دیکھ تو نہیں پا رہی تھی، لیکن ان کی موجودگی ٹھیک ٹھاک میں محسوس کر رہی تھی۔ میری سانس تیز تیز چلنے لگی۔ اچانک دروازے پر خالو دستک دینے لگے۔ پیاری گڑیا، آ جاؤ، دیکھو میں تمہیں تمہاری پسند کے ڈریسز لے کر دوں گا، پیسے بھی دوں گا، اچھا اب تنگ نہیں کرو نا، آ جاؤ۔ میں ان کی آواز پر رونے لگی۔ وہ باہر سے دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہے تھے۔ دروازے کا ہینڈل تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ یہ دروازہ اتنا مضبوط نہیں تھا، کسی بھی وقت کھل سکتا تھا۔ اچانک خالو نے کھڑکی کی طرف سے ہاتھ ڈال کر دروازے کی کنڈی کھولنے کی کوشش کی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں گلی کی طرف کھلنے والی کھڑکی کی طرف بھاگی، مگر وہ مضبوطی سے بند تھی، تو میں نے یہاں کھڑے ہو کر آوازیں دینا شروع کر دیں۔ کوئی ہے، میری مدد کرو، کوئی ہے، یا اللہ مجھے بچا لو، میرا تو کوئی بھی نہیں، نہ ماں نہ باپ، ایک عزت ہے اسے مت چھین۔ میں چاروں طرف نگاہ دوڑاتے ہوئے ہاتھ جوڑتے ہوئے رونے لگی کہ اچانک خالو بولے، ارے گڑیا روتی کیوں ہو؟ میں نقصان تو نہیں پہنچاؤں گا نا، صرف پیار کروں گا، پیاری گڑیا دروازہ کھولو۔ وہ کھڑکی سے مجھے دیکھ کر پچکارتے ہوئے بولے اور ساتھ ساتھ دروازہ بھی کھولنے کی کوشش کرتے رہے کہ اچانک دروازہ کھل گیا۔ میرا دل اچھل کر خلق میں آ گیا۔ میں 2 قدم پیچھے ہٹی کہ خالو خباثت سے مسکراتا میری طرف آنے لگا اور دروازہ بند کر دیا۔ میں رونے لگی، خدا را خالو ایسا مت کریں، میں گڑ گڑائی، لیکن وہ مکروہ شیطانی مسکراہٹ لیے میری طرف بڑھا۔ اس کی بھوکی نظریں میرے جسم پر بھٹکنے لگیں اور اس کے غلیظ ہاتھ میرے جسم کو نوچنے لگے۔ وہ جانتا تھا کہ میرے خونی رشتے مجھے چھوڑ چکے ہیں، اس لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ مجھے زمین پر گرا چکا تھا تو میں ہذیانی انداز میں چیخنے لگی۔
اچانک کمرے کا پنکھا گھر گھر کی آواز سے چلنے لگا اور پھر لائٹ آن آف ہونے لگی تو خالو چونکا، کیونکہ سیکنڈ فلور کی تو لائٹ کا کنیکشن کب سے ختم کر دیا گیا تھا۔ پھر الیکٹرانکس کے یہ آلات کیسے چل پڑے؟ وہ بھی حیران ہو کر پنکھے کی طرف دیکھ ہی رہا تھا، لیکن اس کے ہاتھ اب بھی میرے بدن پر ہی تھے۔ تبھی زوردار دھماکے سے کمرے کے تمام شیشے ٹوٹ کر خالو کو جا لگے، جس سے وہ ٹھیک ٹھاک زخمی ہو گیا۔ وہ ایک دم سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ اتنے میں ایک دم سے بند دروازہ کھل گیا اور سفید سا دھواں اندر آیا، اور اس دھوئیں میں کئی لوگ نمودار ہوئے اور انہوں نے خالو کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ کون ہو تم؟ خالو ان کے گھیرے میں گول گول گھومتا ہوا گھبرا کر بولا، جو بالکل خاموشی سے اس کے سامنے کھڑے تھے اور ان کے جسم کالی چادروں میں لپٹے تھے اور چہرے چھپے ہوئے تھے۔ اچانک ان کے سروں سے چادر سرکنے لگی اور جب انہوں نے نگاہ اٹھا کر خالو کی طرف دیکھا تو خالو کی چیخیں نکل گئیں، کیونکہ ان کے چہرے انسانوں جیسے نہیں تھے۔ وہ انتہائی خوفناک تھے اور ان کی آنکھوں کی پتلیاں بالکل سفید تھیں اور وہ انتہائی غصے سے خالو کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تو خالو چیخنے لگا اور ان کے گھیرے سے نکلنے کی کوشش کرنے لگا، مگر نکل نہیں پا رہا تھا۔ اچانک ان میں سے ایک نے خالو کو گردن سے پکڑ کر اوپر اٹھا لیا تو خالو کا سر چلتے پنکھے سے ذرا فاصلے پر آ کر رک گیا۔ وہ بری طرح سے خوفزدہ حالت میں اپنے ہاتھ پاؤں چلاتے ہوئے خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک انہوں نے اسے زور سے زمین پر پھینک دیا تو وہ نیم جان سا ہو کر تڑپنے لگا۔ اسی وقت کمرے میں سے وہ سب غائب ہو گئے، لیکن خالو کو پیروں کی طرف سے کوئی گھسیٹ کر سیڑھیوں تک لایا اور وہاں سے اسے نیچے دھکا دے دیا۔ وہ جو بھی تھا مجھے دکھائی نہ دیا۔ میں یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، لیکن میرا جسم بالکل بے جان تھا اور میں اپنی جگہ سے 1 انچ بھی ہل نہیں پا رہی تھی۔ اچانک زمین پر پڑا میرا دوپٹہ خود بخود میرے سر پر آ گیا تو میں رونے لگی۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے کسی نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی ہو، تو میرا دل اطمینان سے بھر گیا۔ اتنے میں نچلے پوشن سے چیخو پکار کی آوازیں آنے لگیں۔ گھر کے سبھی افراد خالو کے گرد جمع تھے۔ میں اطمینان سے نیچے اتری اور سکون سے ان کے پاس سے گزرتے ہوئے کمرے میں چلی گئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے اس کی خباثت کے بارے میں بات کی تو سب مجھے ہی چپ کرا دیں گے، اس لیے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ البتہ اس دن کے بعد سے خالو مجھے دوبارہ دادی کے گھر میں نظر نہیں آیا، لیکن میرا دل جب بھی تنگ ہوتا ہے تو میں 2nd فلور پر چلی جاتی ہوں، جہاں پر اکثر میں اس ان دیکھی مخلوق کو دیکھتی رہتی ہوں۔ لیکن میں اتنا ضرور